امانت دار مالی۔ بادشاہ شکار سے واپس آیا۔ چھوٹے وزیر نے دانا حکیم کی درخواست پیش کی۔ بادشاہ نے درخواست پڑھی، سمجھ گیا کہ حکیم صاحب اس بہانے سے نکل گئے ہیں۔ جھٹ اس نے چاروں طرف ہرکارے دوڑا دیے کہ حکیم صاحب کو ڈھونڈ کر لائیں، اور اپنی سلطنت کے صوبے دار کے پاس حکم بھیجا کہ اگر حکیم صاحب ان کے علاقے میں پہنچے تو فوراً ان کو راجدھانی بھیج دیا جائے۔ بادشاہ نے اس طرح کا انتظام کر دیا۔ ہرکاروں نے چاروں طرف ڈھونڈا، حکیم صاحب نہ ملے۔ صوبے داروں نے بھی لکھا کہ حکیم صاحب کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ ابھی تک نہ مل سکے۔ بادشاہ کو حکیم صاحب کے چلے جانے کا افسوس تو تھا ہی، اب ان کے نہ ملنے سے وہ اداس رہنے لگا۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے تو وہ خود حکیم صاحب کو ڈھونڈنے نکلا۔ لاؤ لشکر ساتھ تھا۔ مشہور یہ کرا دیا کہ بادشاہ شکار کو جا رہا ہے۔ بادشاہ ادھر ادھر چڑیوں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہوا جہاں جاتا حکیم صاحب کی کھوج لگاتا۔ جہاں شام ہوتی وہیں ٹھہر جاتا۔ کبھی کسی صوبے دار کے یہاں مہمان بنتا، کبھی کسی جنگل میں ڈیرا ڈال دیتا۔ اس طرح وہ ایک ندی کے کنارے پہنچا۔ ندی کے کنارے ایک باغ دیکھا۔ باغ سیب کے درختوں کا تھا۔ درختوں میں بہت سے کچے پکے پھل لگے تھے، کچھ ہرے تھے اور کچھ سرخی لیے ہوئے پیلے پیلے۔ ان پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں جھکی پڑ رہی تھیں۔ بادشاہ کو وہ باغ بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیا اچھا ہو کہ دوپہر کا وقت اسی باغ میں گزارا جائے۔ بادشاہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں باغ والا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے آ کر بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ حضور اس طرف تشریف لائے ہیں۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ باغ میں چل کر میری عزت بڑھائیں۔ بادشاہ تو یہ چاہتا ہی تھا۔ اس نے لشکر کو ندی کے کنارے ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود کچھ درباریوں کے ساتھ باغ کے اندر گیا۔ باغ کے بیچوں بیچ 12 دری بنی تھی۔ باغ والے نے اسی میں بادشاہ کو ٹھہرایا۔ پھر 12 دری سے باہر آ کر مالی کو بلایا۔ اسے حکم دیا کہ اچھے اچھے پکے پکے رنگدار پھل توڑ کر لائے۔ مالی باغ میں گھسا، بہت سے پھل توڑ لایا، باغ والے کو دیا۔ باغ والا وہ پھل لے کر 12 دری میں گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کاٹ کاٹ کر کھلانے لگا۔ لیکن جب بادشاہ اور اس کے درباریوں نے سیب کی قاش منہ میں رکھی تو سب نے منہ بنایا۔ باغ والا سمجھ گیا کہ سیب کھٹے لائے گئے ہیں۔ اس نے ایک قاش خود کھائی، اسے بھی کھٹاس معلوم ہوئی۔ اس نے دوسرے پھل کاٹے، وہ سب کھٹے نکلے۔ اب تو باغ والے کو غصہ آ گیا۔ وہ 12 دری سے باہر آیا، مالی کو پاس بلایا، غصے میں اسے خوب ڈانٹنے لگا۔ کہنے لگا، یہ کیسے پھل لایا؟ سب کے سب کھٹے نکلے۔ مالی نے جواب دیا، جناب میں تو بڑے خوبصورت اور اچھے اچھے دیکھ کر لایا تھا۔ اب پھلوں کے اندر کا حال تو خدا ہی جاننے والا ہے کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا۔ ارے بدھو کہیں کے، 6 مہینے سے تو میرے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے اور آج تک تجھے یہی تمیز نہیں آئی کہ کس پیڑ کے پھل میٹھے ہیں اور کس پیڑ کے کھٹے؟ باغ والا مالی کو ڈانٹ رہا تھا اور وہ بیچارہ چپ کے کھڑا تھا۔ آخر باغ والے نے اس سے کہا، ارے نالائق، کچھ جواب کیوں نہیں دیتا؟ بولتا کیوں نہیں؟ کیا بولوں صاحب؟ یہ تو آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ مجھے کھٹے میٹھے پھلوں کی پہچان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہی تو میں پوچھتا ہوں۔ آج تو نے میری ناک کٹوا دی تو میں کیا کروں جناب؟ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ پھل کھانے کے لیے۔ مالی کا یہ جواب سن کر باغ والا دنگ رہ گیا۔ تو کیا تو نے 6 مہینے میں ایک بھی پھل نہیں کھایا؟ نہیں صاحب، میں بے پوچھے کیسے کھا سکتا تھا؟ باغ والا مالی کی امانت داری پر ہکا بکا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ادھر بادشاہ نے دیکھا کہ 12 دری کے باہر وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہے تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ اس نے دونوں کی باتیں بھی سنی۔ مالی کی باتیں سن کر بادشاہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، جلدی جلدی 12 دری کے باہر گیا، مالی کے پاس پہنچا۔ کیوں مالی، سچ کہنا، تم ہمارے دانا حکیم تو نہیں؟ اور یہ کہہ کر بادشاہ نے گلے لگا لیا۔ اچھا تو اب چلیے
اور اب نہ بھاگیے گا۔ آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کیا شعر پڑھا تھا؟ نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہا ہو کر۔ یہ سن کر مالی مسکرانے لگا، بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے باغ والے کو بہت سا انعام دیا۔ اس کے بعد دانا حکیم کو لے کر راجدھانی چلا گیا۔